بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مجید احمد کو رات کے 1 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ جاگنا اس کا مقدر بن گیا تھا۔ نیند اس سے یوں روٹ چکی تھی جیسے کوئی اپنا بچھڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی کرب سے گزر رہی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر زندہ نہیں تھا، بس سانس ہی چل رہی تھی۔ جسم بے جان تھا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہ جیل کی کال کوٹری تھی۔ دیواریں وحشت زدہ تھیں۔ تنہائی کا خوف چار سو ڈسنے کو آتا ہے۔ وہ بے بس ہے، کال کوٹری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر سے کوئی اس کو ملنے بھی نہیں آتا۔ جب سے وہ یہاں قید ہے اس کی دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ رشتہ دار، دوست، احباب سب بیگانے ہو گئے ہیں۔ دنیا کی رنگینی کھو سی گئی ہے۔ وہ تصور میں خود کلامی میں مبتلا ہوتا ہے۔ خود سے سوال کرتا رہتا ہے اور پھر خود ہی میں گم ہو کر ان سوالوں کے جواب تلاش کرتا رہتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا آخر کس جرم کی سزا پائی ہے اس نے۔ یہ کال کوٹری میرا مقدر کیوں بنی؟ اس کا نام کامران ہے، جو اب قاتل کامران ہے۔ اقتدام قتل کے کسی کیس میں یہاں قید ہے۔ میری ملاقات چند روز قبل ہی اس سے ہوئی ہے۔ میں یہاں کا جیلر ہوں اور میرے شب و روز ایسے ہی واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ معمول کی صبح تھی جب میں ڈیوٹی پر آیا۔ نیلے آسمان پر آزاد پنچھی پرواز میں مہو تھے اور میٹھی میٹھی بولیاں سریلے گیت گاتے تھے۔ جیل کی دیواروں کے باہر رونق پھیل چکی تھی۔ یہاں صرف پرندے ہی تھے جو آزاد تھے اور گیت گاتے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن کی آواز بج رہی تھی۔ یوں سمجھے زندگی جاگ اٹھی تھی، لیکن ان دیواروں کے اندر مایوسی، اداسی کا موسم تھا، جیسے بہار میں خزاں زبردستی قبضہ جما چکی ہو۔ جیل کی دیواروں کے اس طرف کبھی بہار آئی ہی نہیں تھی۔ یہاں ہر صبح خزاں ہوتی ہے اور ہر رات وحشت بھری۔ زردی مائل چہرے، اداسی جگرتی آنکھیں، نڈھال جسم، زخموں سے چور چور جسم، اور ان مایوس زندگیوں میں ایک میں وہ واحد تھا جو صبح صبح رونق دیکھ کر، نعمتوں سے سرشار ہو کر، تازہ دم ہو کر اس اداسی بھرے ماحول میں آ جاتا۔ میری مجبوری تھی۔ اس ماحول سے میرے بچوں کی روزی روٹی جڑی تھی، ورنہ کون کمینہ اس موسم کا خوشی سے مقیم ہوتا ہے۔ مجھے سروس کرتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں جو بھی آتا ہے مجرم بن کر آتا ہے، چاہے اس نے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں اور بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال تھا مجھے الجھائے رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں جھکر چل رہے ہوتے تھے۔ ایک منہ زور بے قابو طوفان سا برپا رہتا۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جو بے گناہ گناہگار بن کر کال کوٹری میں آن قید ہوتے ہیں؟ اور پھر ایک دن یہ راز مجھ پہ عیاں ہو گیا۔ میں سب کچھ سمجھ گیا۔ جی ہاں، یہ راز کامران کی وجہ سے عیاں ہوا تھا۔ کامران جب سے یہاں آیا تھا، شروع اس کے دوست ملاقات کرنے چلے آتے تھے، لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا تھا کوئی اسے پوچھنے نہیں آیا تھا۔ کامران ایک قاتل تھا، قتل کے جرم میں یہاں آیا تھا، لیکن بقول اس کے کہ وہ بے گناہ تھا۔ جب میری ڈیوٹی رات کی ہوئی تو میں کامران کو دیکھتا رہتا۔ یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، رات بھر دیواروں سے باتیں کرتا رہتا، ان کو تکتا رہتا، شاید ضمیر کے ساتھ منہ گفتگو رہتا۔ ایک رات جب میں اس کے پاس آن بیٹھا تو اس نے اپنی کہانی مجھے سنائی۔ اب میں اپنے الفاظ میں کامران کی کہانی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا تھا، شاید آپ بھی کسی ایسے ہی سوال میں گھرے ہوئے ہوں تو آپ کو بھی جواب مل جائے گا۔ کامران امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہے، دولت کی ریل پیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کئی تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتے ہی منحوس کہلائے جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اپنے عقل سے کسی کو کیسے نوازتا ہے تو کسی کو کیسے، کسی کی پوجا کی جاتی ہے اور کسی کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ کامران اکلوتا تھا،
اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نہیں آیا تھا۔ 16 سال کا تھا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ تھی اور اس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب وہ مرض اپنا کام دکھا چکا تھا۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ باپ نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ ہر وہ چیز اسے مل جاتی جس کی وہ فرمائش کرتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ نوکروں کی کثیر تعداد حویلی میں گھومتی پھرتی تھی۔ مالی تھا جو صبح سویرے دروازے پر آن پہنچتا اور سارا دن پھولوں کی تراش خراش میں گزار دیتا۔ چوکیدار تھا، دودھ والا آتا، ماسی اپنے کپڑے دھونے آتی، گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے بوا الگ تھی، باورچی الگ تھے۔ کامران کے باپ کی مربع زمین تھی جس میں مزارے ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ کھیتوں میں ایک ڈیرا بنا رکھا تھا، یہاں ٹریکٹر کھڑے ہوتے تھے، مشینی آلات پڑے رہتے تھے۔ دیسی مرغیوں کا فارم الگ بنا ہوا تھا، کارندے ان کو بادام کھلاتے، شکاری کتوں کو گوشت کھلایا جاتا۔ سال میں ایک بار کتوں کی لڑائی کا میلہ لگتا تھا جس میں ان کے کتوں کا بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ دیسی مرغیوں کی لڑائی تو ہر مہینے باقاعدگی سے ہوتی۔ کامران کے باپ نے دونوں شوق پال رکھے تھے، اس کے کتے ہوں یا مرغے مقابلہ جیت ہی جاتے تھے۔ انسانوں سے زیادہ ان کی خدمت ہوتی۔ کتوں کو بکرے کھلائے جاتے اور اس گاؤں کے غریب مزاروں کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے تھے۔ عدل و انصاف کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ برسوں سے معمول چلا آ رہا تھا، پھر کامران کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کامران نے اپنے ڈیرے پر دیسی مرغیوں کا فارم بنا لیا، ان کی دیکھ بھال کے لیے لڑکے رکھے اور خود بھی وہاں رہنے لگا۔ اس کا شوق پروان چڑھنے لگا۔ کامران دیسی مرغے پال کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ ان مرغوں کو اعلیٰ خوراک دی جاتی، بادام، پستہ، مکھن، اخروٹ دیسی گھی میں بھگو کر کھلائے جاتے، دیسی چوری بنا کر کھلائی جاتی جس سے مرغے خوب لڑتے تھے۔ ان کو مقابلے کے داؤ پیچ پہ سکھائے جاتے، تربیت یافتہ ماہر ان کو تربیت دیتے تھے۔ جب مرغوں کا مقابلہ ہوتا تو شوقین حضرات دیکھنے دوڑے چلے آتے اور جیتنے والے مرغے کی بولی لگتی اور پھر ہزاروں میں فروخت ہوتے۔ عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، عروج کو ہمیشہ زوال بھی آتا ہے۔ عروج رب و تعالیٰ دیتا ہے اور زوال اس شخص کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ کامران نے جب آنکھ کھولی تو عروج کا سورج چمکتا دیکھا، لیکن شب و روز کے بدلتے ہی زوال کا طوفان آیا اور سب کچھ بکھر گیا۔ کتوں کی لڑائی کا دنگل چل رہا تھا اور سیٹھ اشرف جو کہ کامران کا باپ تھا، اس کا کتا میدان میں چھوڑا جا چکا تھا۔ سیٹھ اشرف کا سینہ اکڑتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سیٹھ اشرف کا کتا اچانک دم دبا کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ادھر میدان سے کتا بھاگا، ادھر سیٹھ اشرف نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور منٹوں میں کھیل ختم ہو گیا۔ سیٹھ اشرف سج دھج کے میدان میں آیا تھا، لیکن اب دوسروں کے کاندھے پر اٹھائے جانے کا محتاج تھا۔ موت نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ سیٹھ اشرف کو گاؤں کے مزاروں نے اٹھایا اور حویلی میں لے گئے، اور پھر شام ہوتے ہی سیٹھ اشرف زمین کے سپرد ہو گیا۔ یوں اس کی شان و شوکت سپرد خاک ہوئی۔ اب گاؤں کی حکمرانی کامران کے پاس تھی۔ کامران نے ہارے ہوئے کتے کو اپنی بندوق کی گولیوں سے بھون دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، خوب جاڑے پڑ رہے تھے۔ کامران اپنی حویلی میں سویا کرتا تھا اور صبح سویرے ڈیرے پر جاتا، وہاں سے فارم جاتا۔ سردیوں کا سورج مدھم مدھم کرنیں بکھیر رہا تھا۔ کامران ڈیرے پر گیا تو 5 چوٹی کے مرغے مرے پڑے تھے اور لڑکے سہمے ہوئے تھے۔ پوچھ گچھ ہوئی تو پتہ چلا کہ رات کو شکاری بلیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کامران یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی ان کو سزا دی اور نوکری سے بھی فارغ کر دیا۔ اگلی رات کو وہ اپنی بندوق کے ساتھ فارم پر رہا اور بدقسمتی سے آج بلیوں نے پھر حملہ کیا، یا شاید سابقہ شکار کو لینے آئی تھیں اور آج موت ان کے انتظار میں تھی۔ یوں ہی حملے کے شکوک پیدا ہوئے اور کامران اپنے کارندوں کے ساتھ چوکس ہو گیا۔ بلیاں فارم میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کامران نے گولیوں کی بوچھار کر دی۔ یوں 3 بلیوں میں سے 2 موقع پر ہی دم توڑ گئیں اور ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران 2 مرغے بھی جان کی بازی ہار گئے۔
کامران خوش تھا کہ دشمن مارے گئے اور اسے امید تھی کہ بچ جانے والا بلہ اس طرف کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد کامران رات کے وقت شہر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر نکل رہا تھا کہ پولیس نے پکڑ لیا۔ کامران حیران و پریشان تھا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ ہوٹل کی بالائی منزل پر قتل ہوا تھا اور کامران ہی بالائی منزل سے عیاشی کر کے نیچے آیا تھا۔ یوں شک کے بنا پر کامران کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا مالک اور 2 افراد بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان سب کی ضمانتیں ہو گئیں، لیکن کامران ایک واحد تھا جس کی ضمانت نہیں آئی تھی۔ جیل میں اسے آئے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے اور دیواروں کو وہ گھورتا رہتا ہے، خود اپنا گریبان پکڑتا ہے اور خود سے ہم کلام رہتا ہے۔ کامران کو جیل میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے تھے کہ ایک سفید پوش بزرگ آئے اور کامران کی ضمانت کرا کر رہا کرا کر لے گئے، اور پھر قتل کا یہ کیس بھی جلدی ختم ہو گیا۔ اس کمرے میں مرنے والی لڑکی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ جب وہ ہوٹل میں داخل ہوئی تو وہ ڈگمگا رہی تھی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ چکی تھی جس میں زیادہ شراب پینے کی وجہ بتائی گئی تھی، لیکن کامران کو سزا ملی تو ملی کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب مجھے تو مل گیا تھا، لیکن آپ کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے۔ کامران کال کوٹری میں قید تھا۔ اس نے جو کہانی سنائی وہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، لیکن وہ سفید پوش شخص جس نے کامران کی ضمانت کرائی تھی وہ کون تھا، یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ قدرتی طور پر لیٹ ہو گئی تھی اور ہوٹل کے باقی اشخاص اپنے ذرائع استعمال کرا کر رہا ہو گئے تھے۔ کامران کو کوئی تھا ہی نہیں، گاؤں والے اس سے الگ تنگ تھے، رشتہ دار دولت کے پجاری تھے، اس لیے کامران اکیلا ہی تھا۔ کامران کال کوٹری میں 2 سال رہا۔ دوسرے سال اس کی زندگی پلٹ گئی، اس کے شوق بدل گئے، اس کی زندگی کے دن رات بالکل بدل گئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو کس جرم کی سزا ملی ہے، اس سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز ہی تھی جو کامران نے سنی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ کے دروازے تو ہر وقت ہی کھلے رہتے ہیں، کوئی اس طرف آئے تو صحیح۔ کامران نے جو بلیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس صورت میں اس کو دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے تب بھی بلی کو روئی کے بنے ہوئے گولوں سے ڈرایا یا بھگایا جائے، لیکن ہم نے ایسی تعلیمات کو بھلا دیا ہے اور سزائیں ہمارا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔ کال کوٹری میں قید دوسرے سال کامران نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجنے لگا۔ یہ تحفہ قبول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہائی کا وسیلہ بنا دیا۔ شہر کے ایک اللہ والے نے آ کر اس کی ضمانت کروائی۔ یوں کامران آزاد دنیا کی آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرنے لگی۔ آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، کہیں جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر بیٹھے ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہوں۔ ایسا ہے تو توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجیے اور دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پر مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔